ہم سب چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنا کامیابی حاصل کرے اور گلگت بلتستان میں بھی کامیابی حاصل کرے اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرے. ابھی فی الحال ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے. بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں, ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ پہ دیا جائے. تو اس میرٹ کو انفورس کرنا بہت ضروری ہے. ہم پاکستان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی ہمارا اصول رہتا ہے, یہی ہمارا نصب العین رہتا ہے, اور میرٹ پہ ٹکٹ دیتے ہیں, سب کی گفتگو سنتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو پھر فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے, جس میں کہ میں بھی ہوں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں, مریم بھی ہے, آصف اقبال صاحب بھی ہیں, باقی بھی ہمارے جو پارلیمنٹری بورڈ کے جو ممبران ہیں وہ ہر بات کو سننے کے بعد, ہر کینڈیڈیٹ کو سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے بھی اور گلگت بلتستان کے بھی جو فیصلے ہیں وہ اسی طرح سے میرٹ پہ کیے جائیں, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہمارا اصول, ہمارا دستور یہی رہا ہے, چاہے وہ پاکستان کے الیکشنز ہوں, پنجاب کے ہوں, کسی صوبے کے ہوں, یا آزاد کشمیر کے ہوں, یا گلگت بلتستان کے ہوں, اس پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. جو وہاں لوکل لیول پہ جو ان فائٹنگ ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی ہے, وہ بہت بد نصیبی ہے. پارٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت ساری سیٹیں گوا دیتی. تو یہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی اس میں ان فائٹنگ میں اگر کوئی ہے ملوث تو پھر اس کو اس پروسیس سے باہر رکھنا چاہیے. ہمیں ان کو بیچ میں لا کے اپنے سارے معاملے کو خراب نہیں کرنا. ہم نے یہ ہمارا ایک اصولی فیصلہ ہے اور اس کو ہم کسی قیمت پہ بھی برداشت نہیں کریں گے. تو یہ میں ابھی سے نوٹ کر لیا جائے یہ بات. تو اس میں ہم کسی قیمت پہ بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے, اور چاہے وہ اپنا بندہ کوئی ہے, اپنا تو ایسا کبھی وہ کرتا بھی نہیں ہے, لیکن اگر وہ نام کا اپنا بھی ہے یا بیگانہ بھی ہے اس کو باہر رکھیں گے. فضا ماشاءاللہ اچھی ہے, اس کا بھرپور فائدہ پارٹی کو اٹھانا چاہیے. تو اور اس فضا کو دیکھ کے بہت سارے لوگ آپ سے ٹکٹ کے لیے آئیں گے, تو ہم نے پہچان رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے, اور پرائے لوگوں کو انکریج نہیں کرنا اپنے لوگوں پہ. ان کو ہمیں کسی قسم کی سبقت نہیں جانے دیں گے, یہ بہت ضروری ہے. NFC ایوارڈ جو ہے نا جی, وہ بجائے کہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان سے آئے یا آزاد کشمیر سے آئے, وفاقی گورنمنٹ کو خود کر دینا چاہیے, اور یہ کرنا چاہیے. میں بھی بات کروں گا پرائم منسٹر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ NFC ایوارڈ بھی پیچھے رہ جائے گا جو ہم نے انویسٹمنٹ ہے ان صوبوں میں کی ہوئی ہے. اب جو آپ کی جو گلگت سکردو جو ہائی وے ہے, آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ خرچہ ہے اس پہ؟ اس میں 50 ارب سے اوپر خرچہ ہے, اور وہ ہم نے ماشاءاللہ وہ بنائی ہے سڑک. تو FWO کو ہم سونپا تھا ہم نے, اور اس کا ایسٹیمیٹ انہوں نے بتایا کہ کچھ 50 اور 60 ارب کے درمیان خرچہ آئے گا. تو غالباً 53 بلین 53 ارب جو ہے وہ خرچ کیا ہے. اب کہاں, اب NFC کی اگر اس ڈویزبل پول سے اگر پیسہ آتا ہے, نیشنل فائنانس کمیشن کی طرف سے اگر آتا ہے, تو وہ بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا ہم آلریڈی خرچ کر چکے ہیں. لیکن پھر بھی وہاں کے اس کا جو فنڈز ہیں وہ دونوں صوبوں کے جو حقوق ہیں ان کے مطابق وہاں سے ملنے چاہیے. اس کے اوپر نہ بس گورنمنٹ خرچ کرنا چاہے تو یہ گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی. لیکن یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ جی کیا صوبوں میں کیپیسٹی ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی؟ نہیں ہے.
یہاں پہ کوئی سر لائے یا نہ لائے، میں جانتا ہوں نہیں ہے، نہ آزاد کشمیر میں ہے اور نہ ہی اپنا گلگت بلتستان میں۔ وہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے تو صحیح طرح وہاں پہ استعمال نہیں ہوتے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے، اور وہاں پہ وہ انویسٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پیدا کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کہ صرف یہ نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو ایلوکیٹ کر دے، وہ پیسہ آپ کو مل جائے، وہ آپ کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا، اس کا استعمال کا پورا آپ کو ادراک ہونا چاہیے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اپنا کئی منصوبے جو ہیں وہ کنسیو بھی کیے، امپلیمنٹ بھی کیے، اور آج پوچھے طرح جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بلتستان میں، ایک تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے اسلام آباد سے اڑ کے چلے جاتے ہیں، جو بائی روڈ جاتے ہیں اسکردو، پوچھے پہلے کتنے گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا اور آج کتنے گھنٹے کا۔ آزاد کشمیر کی بھی یہی حالت تھی، اس کو بھی پھر ہم نے اپنا فنڈ دیے اور ماشاءاللہ کافی رقم آزاد کشمیر کو بھی ملی، لیکن ایک سیٹ فارمولہ کے تحت ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ پرائم منسٹر آئے تو آ کے دے دے، کوئی اپنا نہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے نہ کسی کو بھیک دینی ہے، یہ تو حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے زمانے میں جو دیے گئے تھے فنڈز، اس سے ماضی کی کمی بہت حد تک پوری ہوئی ہے، لیکن جس طرح سے میں چاہتا تھا کہ یہ فنڈز اسپینڈ کیے جائیں اور یہ فنڈ جو ہے یوٹیلائز کیے جائیں، اس طرح سے 100% یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی۔ امیر مقام صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا آصف اقبال صاحب بھی، تو یہ مہربانی کر کے پرائم منسٹر تک یہ پارٹی کا پیغام پہنچائیں۔ میں شہباز صاحب سے خود بھی بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو اور آزاد جموں کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے، اور یہ کسی کے ومس پہ نہ چھوڑا جائے کہ یہ کوئی آ کے تو جو ہے نا فنڈز کو اس میں کمی کر دے یا زیادہ کر دے۔ ہم نے تو آزاد کشمیر کے حقوق سے بھی زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو فنڈنگ کی ہے، گلگت بلتستان کی بھی فنڈنگ کی ہے ہم نے، لیکن ایک باقاعدہ سیٹ رقم جو ہے وہ ہر سال ان کے حق کے مطابق ان کو ادا کی جانی چاہیے۔ یہ کسی ایک انڈیویجول پہ نہ چھوڑا جائے کہ جی اچھا جی اتنی ایلوکیشن GB کے لیے کر دیں اور اتنی آزاد کشمیر کے لیے کر دیں۔